یہ کہہ کر بھیڑیا وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ لومڑی اس کی چال پر دل ہی دل مسکراتی ہوئی شیرنی کے دربار میں پہنچی۔ لومڑی کو آتا دیکھ کر شیرنی اپنی کھچاڑ سے باہر آئی اور بولی، کہو لومڑی کیسے آنا ہوا؟ لومڑی ادب سے بولی، اے جنگل کی ملکہ، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ شیرنی بولی، ہاں ہاں، کیا کہنا چاہتی ہو کہو۔ لومڑی شیرنی کے قریب گئی اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا جو بھیڑیا اسے بتا کر گیا تھا۔ شیرنی غصے سے پاگل ہو گئی اور بولی کہاں ہے وہ بدبخت بھیڑیا، آج اس کی خیر نہیں۔ لومڑی جلدی سے بولی، ملکہ عالیہ، غصے سے نہیں، سمجھداری سے کام لیجیے۔ جس طرح وہ ہمیں لڑوانا چاہتا ہے ہم اس کو سزا اسی کی طرح چال کے ذریعے دیں گے۔ شیرنی بولی، وہ کیسے؟ لومڑی قریب جا کر شیرنی کو ساری بات سمجھا کر وہاں سے چل دی۔ راستے میں ایک شکار کیے ہوئے ہرن کے خون سے اپنا منہ آلودہ کیا اور بھیڑیے کی تلاش میں نکل پڑی۔ دور ایک گھنے درخت کے سائے میں لومڑی کو بھیڑیا اور نکتا نظر آیا۔ وہ قریب جا کر بولی، بھیڑیے بھائی دیکھو، میں شیر کے بچوں کا شکار کر کے آئی ہوں، پر تم شیر کو نہ بتانا کہ میں نے اس کے بچوں کا شکار کیا ہے۔ یہ سن کر بھیڑیا بھڑک کر کھڑا ہو گیا اور بے یقینی سے لومڑی کا چہرہ دیکھنے لگا۔ جہاں واقعے میں خون لگا تھا وہ خوشی میں جھوم گیا کہ اب جنگل میں فساد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بھیڑیا اپنی چھپا کر خوشامدی لہجے میں بولا، ارے واہ میری بہن، تم نے کیا کارنامہ کیا ہے! میں تو تمہاری سمجھداری اور بہادری کا قائل ہو گیا۔ کیا بات ہے تمہاری؟ لومڑی مسکرا کر چل دی۔ کچھ دور جا کر وہ جھاڑیوں میں چھپ گئی اور بھیڑیوں پر نظر رکھی۔ بھیڑیا لومڑی کے جاتے ہی اٹھا اور چل پڑا۔ لومڑی بھی اس کے پیچھے تھی۔ وہ شیر کے دربار پہنچا۔ لومڑی بھی اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بھیڑیا بلند آواز میں کہنے لگا، عالم پناہ، اے جنگل کے بادشاہ، اے ملکہ، یہ کیا ہو گیا؟ کیا اب ایسا وقت بھی دیکھنا ہوگا کہ جنگل کے بادشاہ کے بچوں کو ایک معمولی اور کم عقل لومڑی اپنا شکار بنائے گی؟ کیا بادشاہ کی حکومت میں یہ سب ہوگا اس کے بچوں کے ساتھ؟ شیرنی اور شیر اس کی آواز پر باہر آئے۔ شیر گرج کر بولا، کیوں چلا رہے ہو بے وقوف بھیڑیے، اور کیا اول فول بک رہے ہو؟ بھیڑیے نے جب شیر کو غضبناک دیکھا تو اس کی اگلی بند گئی روتی صورت بنا کر بولا، بادشاہ سلامت، لومڑی نے آپ کے بچوں کا شکار کر لیا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسے سخت سے سخت سزا دیجیے آپ۔ شیرنی آگے بڑھی اور بولی، ہمارے بچے تو زندہ سلامت ہمارے پاس ہیں، مگر اب تم نہیں بچو گے۔ میرا شکار بننے سے تمہیں سزا مل کر رہے گی۔ غلط بات کرنے پر، لڑائی کروا کر جنگل کا سکون برباد کرنے پر اور دو لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے جرم میں۔ لومڑی نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ تمہارے ارادے کیا ہیں۔ جب ہی وہ موجود ہے تمہارے پیچھے۔ بھیڑیا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لومڑی کو کھڑا پایا۔ سمجھ گیا کہ اس کی جنگل میں فساد کروانے کی سازش ناکام ہو گئی، اس لیے اب بھاگنے میں ہی خیریت سمجھی۔ وہ سر پٹ بھاگ لیا۔ اس طرح لومڑی کی عقل مندی سے جنگل کا امن برباد ہونے سے بچ گیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھی کسی کی باتوں میں آ کر کوئی قدم نہ اٹھائیں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں اور کانوں سے سن نہ لیں۔